أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين صدق الله العظيم ظهر الفساد في البر والبحر خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا بما کسبت ایدی الناس جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون تاکہ چکھائے اللہ تعالیٰ ان کو مزہ ان کے بعض اعمال کا لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کہ پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگوں سے زمین میں چلیں پھریں فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا کان اکثرهم مشرکین جو مشرک تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ زمین میں جو فساد اور فتنہ برپا ہوتا ہے یہ سب لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جس طرح لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ حالات پیدا فرما دیتے ہیں حالات کا تبدیل ہونا حالات کا بدلنا یہ لوگوں کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے اخلاق اچھے ہوں گے کردار اچھا ہوگا معاملات اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حالات بھی اچھے فرما دیں گے لیکن جب لوگ ہی برے ہو جائیں ان کے اعمال برے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کے اعمال کے مطابق حالات بھی برے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حالات کا تبدیل ہونا بدلنا یہ لوگوں کے اعمال کی بدولت لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ جیسے رعایا کے عوام کے حالات ہوں گے جیسی عوام ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ حکمران مسلط فرما دیں گے اور یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور آج کل برائیاں عام ہو رہی ہیں فتنے فساد عام ہو رہے ہیں پریشانیاں ٹینشنیں عام ہو رہی ہیں اور لوگ سارا ملبہ جو ہے اس کا حکومت پر ڈال دیتے ہیں کہ ہماری حکومت ہی بری ہے حکومت ہی یوں ہے ہر چیز کی ذمہ دار تو حکومت نہیں ہوتی ہاں بعض چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے جیسے کہا گیا جیسے الیکشن میں کہا گیا کہ 1 کروڑ نوکریاں ملے گی 50 لاکھ گھر تعمیر کر کے دیں گے وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی 50 لاکھ گھر کہاں گے کوئی اتا پتہ نہیں ہے الٹا جو پہلے لوگوں کے پاس تھے وہ بھی چھین لیے گئے جو کاروبار لوگوں کے پاس تھا وہ بھی چھین لیا گیا پوری مارکیٹیں منظم کر دی تباہ کر کے رکھ دی اور لوگوں کے اس طرح کاروبار پہ ڈاکہ ڈالا گیا اس طرح برباد کر کے رکھ دیا گیا عوام کو تو یہ تو ایک الگ بات ہے اور اگر اب احتجاج کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ سکون ملے گا 50 لاکھ گھر بنیں گے 1 کروڑ نوکریاں ملے گی
اور کہا جائے کہ سکون کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں مل رہی، اور جواب ملتا ہے سکون قبر میں جا کر ملے گا۔ یہ تو جو حکمرانوں کے حالات ہیں، اور پھر لوگوں نے خود ہی ان کو منتخب کیا۔ جب الیکشن کا دور آیا، ووٹ کا دور آیا، ہر ایک کہتا تھا کہ ہم نے جو ہے بلے پر مہر لگانی ہے، ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تبدیلی آئے گی۔ اور وہ تبدیلی دنیا نے پھر دیکھی ہے، اور ایسی تبدیلی آئی ہے جو پہلے کبھی نہیں آئی۔ اب کسی نے بھی اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی نہیں دیکھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح رعایا ہوتی ہے، جس طرح عوام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ عوام جو ہے اپنی طرح کا حکمران چاہے گی۔ لوگ برے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہماری طرح کا ہی آدمی آئے، وہ حکمران بنے۔ عوام نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو وہ پھر نیک، متقی اور پرہیزگار کو ہی اپنا حکمران بنائے گی۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسی رعایا ہوتی ہے، جیسی عوام ہوتی ہے، ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے اعمال اچھے ہوں، اللہ تعالی حالات بھی اچھے کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال برے ہوں تو جو حالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔ آج ملبہ تو حکومت پر ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ میں کس طرح کا ہوں۔ ہر جگہ دھوکہ عام ہو رہا ہے، فراڈ عام ہو رہا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح فلاں کو لوٹ لوں، میں دنوں میں جو ہے کروڑ پتی بن جاؤں۔ نہ حلال کو دیکھا جا رہا ہے، نہ حرام کو دیکھا جا رہا ہے۔ تاجر ہے تو وہ دھوکے دے رہا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی کام ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو برے کام کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، حکمران یوں ہے۔ ایک انگلی سے اگر انسان اشارہ کرتا ہے کہ وہ برا ہے تو اس کے 3 انگلیوں کا رخ تو انسان کی اپنی طرف ہے۔ تو انسان اپنی طرف بھی تو تھوڑا دیکھے کہ میں کس طرح کا ہوں، میرا دامن صاف ہے، میں جیسے ظاہر میں ہوں میرا باطن ایسا ہے، میں تو کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، میں تو کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہا۔ تو یہ سارا کچھ انسان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک پورا نظام ہی درم برم ہے، ہر جگہ کرپشن، ہر جگہ فراڈ، ہر جگہ دھوکہ، اوپر سے لے کے نیچے تک پورا نظام ہی درم برم ہے۔ جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ وہیں پر جو ہے ہر ایک کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہیں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ مہنگائی تو ہے، لیکن بعض جگہ پر مہنگائی خود لوگوں نے کر دی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ چلو پٹرول مہنگا ہو گیا، اب موقع ہے کہ اب چیزیں بڑھا دو، قیمتیں بڑھا دو۔ لوگ گراہک پوچھیں گے، کہیں گے کہ پٹرول مہنگا ہوا اس لیے ہم نے بڑھا دی، اس لیے مہنگائی ہو گئی۔ لوگوں کی بعض جگہ خود مسلط کردہ قیمتیں ہوتی ہیں اور خود مہنگائی مسلط کر دی۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے کسی آدمی کا حادثہ ہو گیا، اب وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کی جیبیں صاف کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ جو گرا ہوا ہے اس کی جیب صاف کی جائے، اس کا موبائل اور اس کا وائلیٹ اور اس کی ساری چیزیں جو ہے نا ہم ہڑپ کر جائے۔ بعض لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹرین حادثے ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو اس میں وہ رپورٹیں جو آتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں اتنے لوگوں کا صفایا کر دیا، اتنے لوگوں کی جیبیں، اتنا سامان غائب ہو گیا، لاکھوں روپے غائب ہو گئے لوگوں کے۔ تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے لوگوں کو خوف خدا نہیں آتا، اس وقت بھی مسلمانوں کو جو ہے اللہ یاد نہیں آتا، خوف نہیں آتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ لوگ پڑے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، کتنے لاشیں پڑی ہیں، لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اس وقت بھی ہم لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں، اچھے لوگ بھی ایماندار بھی ہیں،
ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوف خدا ہے تو اس لیے تو یہاں پر آئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بعض اتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں، جن کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنا دامن دیکھنا چاہیے، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو دیکھنا چاہیے کہ میں کتنے پانی ہوں۔ میں تنقید تو کر رہا ہوں لیکن میری حالت کیا ہے، میں خود کیسا ہوں۔ تو جب ہر آدمی اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، گھر ٹھیک ہوگا، گھر سے خاندان ٹھیک ہوگا، پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا، پھر محلہ ٹھیک ہوگا۔ تو اس طرح بدلتے بدلتے جو ہے ایک نہ ایک دن پورا شہر جو ہے وہ درست ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پھر آگے پورا علاقہ، پورا ضلع، پورا جو ہے جو صوبہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اس کے حالات تبدیل ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ جا کر اوپر تک یہ بات جاتی ہے، پھر حکمران بھی اچھے آ جائیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں درست کرتا، ہر ایک جو ہے یہ کہتا ہے کہ حکمران ایسے ہیں، یوں ایسے ہیں، حالات یوں ہیں، حالات بدل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے حالات پیدا فرما دیتے ہیں، ویسے ہی حکمران بھی اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے، جو فتنے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لوگوں نے جس طرح کے اعمال کیے ویسے ہی پھر فتنے فساد برپا ہو گئے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں جو فتنہ مراد ہے، فساد جو ہے، فساد سے مراد قحط سالی بھی ہے، اس سے قحط سالی مراد ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اس سے کثرت اموات بھی مراد ہیں کہ موت بہت زیادہ ہوگی، لوگوں کی اموات بہت زیادہ ہوگی، یہ بھی فساد سے، فتنے سے یہ بھی مراد ہے۔ اور فرمایا کہ فساد سے وبائی امراض بھی مراد ہیں کہ وبائی امراض اتنے پھیل جائیں گے، ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی کہ لوگوں نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، اور پھر لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، لوگ بیمار اتنے ہو رہے ہوں گے۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فساد کی یہ 3 وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ آج دیکھیں اموات کثرت سے ہو رہی ہیں، لوگ کثرت سے جا رہے ہیں، نوجوان جو ہے وہ جا رہے ہیں، اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، اچانک اٹیک ہو گیا، کچھ ہو گیا، موت واقع ہو گئی۔ کتنے یہاں پر بھی جنازے آتے ہیں، نوجوانوں کے جنازے بھی آئے ہیں، اور پوچھا گیا تو بتایا کہ بس اچانک ہوا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس طرح موتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس لیے انسان کو ایک تو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، انسان اپنے آپ کو درست کرے، موت کو انسان یاد رکھے۔ جب انسان کے سامنے اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، پھر بری چیزوں سے، برے اعمال سے انسان بچے گا، پھر کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے انسان موت کو یاد رکھے، مرنا تو ہر ایک نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت میں آ کر دبوچنا ہے۔ تو اس لیے انسان موت کی فکر کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا ڈرتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک چڑیا جو ہے وہ کھیل رہی ہے، پانی کے اندر کھیل رہی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہتے کاش میں بھی چڑیا ہوتا، مجھ سے حساب ہی نہ لیا جاتا، کل قیامت کے دن جو ہے میں جنت میں چلا جاتا بغیر حساب کتاب کے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کتنا بڑا ہے، وقت کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یا لصاحبہ سے ابوبکر صدیق مراد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ثانی تھے، دوسرے تھے،
جو آپ کے ساتھی تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تھے تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں پر اتقا سے مراد بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑے متقی پرہیزگار تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے جنت کی بشارت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی ہے. اس کے باوجود اتنا خوف ہے کہ وہ رو رہے ہیں کہ کاش میں چڑیا ہوتا، مجھے اس بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جاتا. اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے گود میں انہوں نے سر رکھا ہوا ہے اور اچانک جو ہے رونے لگ گئے، اور رونے لگے تو بیوی نے جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر بیوی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر روئی ہوں. تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرے سامنے یہ بات آ گئی کہ جنت میں جو بھی جائے گا ہر ایک کو جو ہے جہنم سے گزر کر جانا ہے، ہر ایک کو دوزخ سے گزر کر جانا ہے. تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، تو اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے. جس نے جنت میں جانا ہے وہ پل صراط سے گزر کر جائے گا، اور پل صراط جو ہے جہنم کے اوپر سے گزر رہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہر ایک نے پل صراط سے گزر کر جانا ہے، تو ہر ایک جہنم کے اوپر سے ہوتا ہوا جائے گا. جو جہنمی ہوگا وہ پل صراط سے نیچے گر جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. جو جنتی ہوگا وہ پل صراط کو کراس کر کے جنت میں چلا جائے گا. کہنے لگے میرے سامنے یہ بات آ گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس لیے اس خوف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو اس طرح تو صحابہ کا یہ عالم تھا. لیکن آج کل ہم جو ہے موت سے اتنے بے خوف ہیں اور اتنے جو ہے موت سے ہٹے، موت کا جو ہے ڈر انسان کے دل سے ختم ہوا ہے. ابھی یہ ایک ٹی وی اینکر تھا جو کامیڈی کے، یہ جو عمر شریف جو ہے اس کا انتقال ہوا، اور ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس کی، اور کہنے لگا کہ مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر سے مجھے بڑا خوف آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ بھی کر لی ہو، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے خاتمے کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. انما الاعمال بالخواتم، اس کے اعمال کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہے. انسان کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے اب وہ تو اللہ جانتا ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ بعض اس طرح موت دیتا ہے کہ آخری وقت میں بعض لوگوں کو قبر کا خیال آ جاتا ہے، آخری وقت میں قبر یاد آ جاتی ہے. تو اسی انسان کو ہر وقت جو ہے اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. ہر وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے. ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کسی عزیز کا ہے، یا مسجد میں جنازہ پڑھ رہے ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ ایک دن ہمارا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا، ایک دن لوگ ہمارے جنازے کو کندھا دے کر جا رہے ہوں گے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنازے کو دیکھ کے انسان اپنی موت یاد کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے بھی مرنا ہے. تو اس لیے ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، تو انسان اپنے اعمال کو درست کرے. انسان کے اعمال جب درست نہیں ہوتے پھر انسان پر پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پھر یہ سیلاب آتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، پھر یہ اندھیریاں آ جاتی ہیں، کتنے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح وبائی امراض کثرت سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ کرونا آیا ہوا ہے، پھر کبھی پہلی لہر آئی، دوسری لہر آئی، تیسری آئی، ابھی چوتھی اور پانچویں پتہ نہیں چل رہی ہے. تو یہ آتی رہی اور وبائی بیماریاں پھیلتی رہی. پہلے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اس کے بعد طاعون کی بیماری ایک دفعہ پھیلی، تو اس سے بھی انسان ایک دوسرے کو انسان سے بیماریاں لگتی تھیں، موت واقع ہوتی تھی. تو
انسان کو احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن جتنا ڈھنڈورا ہوتا پیٹا جا رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ وبائی امراض جو ہے یہ بھی انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یہ بیماریاں ہوتی نہیں تھی، ہارٹ اٹیک کا کبھی سنا نہیں گیا تھا، کبھی بلڈ پریشر اور شوگر سنا نہیں تھا۔ آج کل اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ پتہ نہیں کب کس کی موت واقع ہو جائے، کب کس کو کون سی بیماری لاحق ہو جائے۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے، سب کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو اس کے سارے جو بیماریاں، ساری مصیبتیں، ٹینشنیں اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان کی روزی تنگ ہو جائے گی، انسان کی آمدن کم ہے لیکن اخراجات بڑھ جائیں گے، اخراجات آمدن سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ آج ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر معاشرے کے اندر جیسے بے حیائی عام ہے، فحاشیاں عام ہو رہی ہیں، اب اس کا اثر تو انسان پر پڑے گا، معاشرے پر پڑے گا، اور اللہ کی طرف سے عذاب تو آئے گا۔ اللہ کے جب غضب کو دعوت دی جا رہی ہو تو پھر رحمت تھوڑی آئے گی، پھر تو اللہ کا غضب تو آئے گا، پھر فتنے تو پیدا ہوں گے، پھر بے برکتیاں تو پیدا ہوں گی، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت بے پردہ جب گھر سے نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت اس عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ اور بے پردہ عورت جب باہر نکلتی ہے کتنے لوگوں کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پورے جہاں تک وہ جاتی ہے اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت پڑ رہی ہو، تو کیسے برکت آئے گی، کیسے خوشحالی آئے گی۔ بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، زنا معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کی ماؤں بہنوں کی عزت بچائیں گے۔ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، کشمیر کی ماؤں بہنوں کی عزت کیا محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہیے، اپنی ماں بہن بیٹی کو پردے کا حکم دیں۔ یہ ماں باپ نہیں دینا ہے، بھائیوں نے اپنی بہن کو، بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو پردے کا کہنا ہے، سمجھانا ہے۔ تو اس لیے اپنے معاشرے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ فتنہ فساد جو ظاہر ہوتے ہیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، انسان اپنا جو ہے اپنا محاسبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہے اس کا مزہ چکھیں، لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے مزہ چکھایا جائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید وہ اللہ کی طرف آ جائے، شاید ان کو عبرت حاصل ہو جائے کہ اتنی پریشانیوں میں ہم آ گئے ہیں، اتنے فتنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اتنے ٹینشنیں آ گئی ہیں، اب تو اللہ کی طرف آ جائیں، اب تو اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جب ظاہر کر دیتے ہیں، فتنے ظاہر کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کو سزا دی جاتی ہے۔ انسان نیک ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے، انسان برا ہے تو اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے ان اعمال سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ فتنے فساد جو ہے یہ ظاہر ہوتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ فتنے فساد تو ابھی ہیں، ابھی تو برائیاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، لیکن قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، تو اس وقت یہ برائیاں ختم ہوں گی، پھر برکتیں لوٹ آئیں گی، پھر برکتوں والا زمانہ آئے گا، اور فتنے فساد کا کما کر دیا جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار کا دانہ، اس کو اگر 2 پیس کیے جائیں
اس کا ایک جو حصہ ہوگا، ایک ٹکڑا ہوگا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے کئی لوگ آ جائیں، یعنی انار کے دانے اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کا دور تھا، اس میں گندم کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہوتا تھا، کہ جیسے جیسے برائیاں ہوتی گئی، جیسے جیسے برکتیں اٹھتی گئیں، فتنے ہوتے گئے، اب وہ گندم کا دانہ چھوٹا چھوٹا ہو کر رہ گیا، جیسے ہمارے زمانے میں ہے، اور یہ سکڑتا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ بالکل ہی یہ ختم ہو جائے گی اور گندم کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ تو سکڑ کر آج اتنا ہو گیا جتنا ہمارے دور میں ہے، ورنہ یہ پہلے زمانے میں کھجور کی گٹلی کے برابر لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے بڑے گندم کے دانے ہوتے تھے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی تھیں۔ ایک گائے کے دودھ سے کئی گھر جو ہے سیراب ہو جایا کرتے تھے، ایک گائے کے دودھ سے پورے خاندان سیراب ہو جایا کرتے، اتنی برکت ہوتی تھی، اتنا دودھ ہوتا تھا۔ آج جو ہے بے برکتی ہو گئی، آج جو ہے اشیاء خورد و نوش جو ہے انسان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، آج جو ہے ہر چیز کی تنگی ہوتی جا رہی ہے، روزی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا انسان کے اعمال ہیں، تو اس لیے انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنا محاسبہ کرے، اور انسان جب اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے آپ کی اصلاح کرے گا، اپنے گھر سے جب اصلاح شروع کرے گا تو آہستہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب اللہ کی طرف انسان نہیں لوٹتا، یہ ساری برائیاں سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر بھی انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی جو ہے کوئی ایسی آفت آ گئی کہ اچانک موت واقع ہو گئی، کبھی آسمانی بجلی گر پڑی اور انسان کی موت واقع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ سارے فتنے فساد جو ہے اس کا اثر جو ہے جیسے خشکی پر پڑتا ہے، زمین پر پڑتا ہے، اسی طرح تری پر بھی، سمندروں میں بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ سمندر کی جو مخلوق ہے وہ بھی اس کا اثر محسوس کرتی ہے اور ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے جنگیں مراد ہیں۔ اب دیکھیں جنگیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی شام میں، کبھی کہاں، تو یہ سب جنگیں جو ہوتی ہیں، فرمایا کہ یہ بھی فتنہ فساد ہے، اور اس میں کتنے جانور مر جاتے ہیں، بمباریاں کر دی، فائرنگ کر دی، ایک دوسرے پر حملے کیے، اور کتنے جانور جو ہے وہ بھی اس میں مر جاتے ہیں، بے قصور بے زبان جانور بھی مر جاتے ہیں، اور وہ انسانوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ انسانوں کی وجہ سے جب جانور مشکل میں آتے ہیں، جانور پریشان ہوتے ہیں، وہ بد دعائیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور بد دعائیں ہوتی ہیں برے لوگوں کے لیے، جانور بھی بد دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ان کو اٹھا لے اللہ تعالیٰ۔ جانور بھی ان کی نحوست کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا فرعون ہلاک ہوا، غرق ہوا، اس وقت جانور آسمان و زمین کے جو چرند پرند تھے، لوگ تھے، انہوں نے خوشی محسوس کی، کوئی پریشان نہیں ہوا، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ دنیا سے چلا گیا۔ جب برا آدمی جاتا ہے لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، جب نیک آدمی جاتا ہے تو فرشتے بھی پریشان ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، جہاں سے اس آدمی کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے تھے، یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان جو ہے نیک بنے، انسان اچھا بنے، انسان کے جانے کے بعد بھی جو ہے لوگ اس کو یاد رکھیں، انسان کے جانے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو اچھائی سے یاد کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا ظلم لوگوں پہ کر رہا ہو، اس کے معاملات اور اس کے حالات ایسے ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جان چھوٹی چلا گیا، معاشرے میں اس نے فساد برپا کیا ہوا تھا، سارے لوگ خوش ہو رہے ہوں کہ اچھا چلا گیا دنیا سے۔ ایسا نہ ہو، تو انسان اپنے اعمال کی بدولت جو ہے پہچانا جاتا ہے، اور لوگ اگر اچھے اعمال ہوں گے لوگ اس کو اچھائی کے ساتھ یاد رکھیں گے، برے اعمال ہوں گے لوگ اس کو برائیوں کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ اس لیے انسان اپنے اعمال کو بھی درست کرے اور پھر اپنی موت کو بھی یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں بھی مانگتا رہے، عافیت کی دعا مانگتا رہے
اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب